وائس آف اسلام۔ عزتوں کے بھی سودے ہو گئے میرے مالک، ہم تو اب سب سے نا امید ہو کر تیرے در پر آئے ہیں۔ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ تو وہی اللہ ہے جسے یوسف نے چاہے کنعان میں پکارا تو تو نے لبیک کہا۔ تو وہی اللہ ہے جسے سمندر کے کنارے موسیٰ نے پکارا تو نے لبیک کہا۔ تو وہی اللہ ہے جسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پکارا تو نے لبیک کہا۔ تو وہی اللہ ہے جسے غار ثور میں بیٹھ کر تیرے محبوب نے پکارا تو نے لبیک کہا۔ اے مکڑی کے جالے سے محبوب کو بچانے والے اللہ، اے تیز دار چھری کے نیچے اپنے محبوب اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے بپھرے سمندر کو پھاڑ کے بنو اسرائیل کو راستہ دینے والے اللہ، اے صحرا میں بنو اسرائیل کو 40 سال کھلانے والے اللہ، تو وہی رب ہے مالک۔ تو نہیں بدلا ہم بدلے، تیرے تو در کبھی بند نہ ہوئے، ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، مانگنے کا سلیقہ بھول گئے مالک۔ آج ہم تجھ سے ضد کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچہ ماں کے پڑ جاتا ہے، ماں کے سرا ہو جاتا ہے، ضد کرتا ہے، روتا چلاتا ہوا آخر ہی ماں کو منا لیتا ہے، وہ تو الٹی بھی منا لیتا ہے۔ مولا ہم تو تیرے پاس اپنا سیدھا مسئلہ لے کر آئے، تیرے محبوب کی امت برباد ہو گئی، یا اللہ اب تو رحمت کا در کھول دے، یہ غم کی رات لے جا، یا اللہ خوشیوں کی صبح لے آ، یا اللہ اے زمین و آسمان کے اللہ، اس امت کے مصائب پر کائنات بھی غمگین ہے میرے مولا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور باطل کو تو نے ڈھیل دے دی، ہماری تو نے گرفت کر لی، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے۔ بے شک تجھے حق پہنچتا ہے تو اس سے بھی زیادہ سزا دے، تیرا حق بنتا ہے۔ تو ہمیں بندر بنا، تیرا حق، تو ہمیں خنزیر بنا، تیرا حق بنتا ہے۔ تو ہمیں دھنسا دے، تیرا حق بنتا ہے۔ پتھر مار کے برسا کے مار دے، تیرا حق بنتا ہے۔ جو چاہے کر دے، آگ میں جلا دے، سمندر چڑھا دے، تیرا حق بنتا ہے۔ بندے کو کوئی حق نہیں مالک کے سامنے، خالق کے سامنے چوں بھی کرنے کی ہماری مجال نہیں میرے مولا۔ میرے مولا ہم تیرے یا اللہ عدل پہ پورے نہیں اتر سکتے، تیرے حق پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ مولا اپنے رحم و کرم کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوبا تو روٹھا، وہ گناہ معاف کر دے اور اس امت کو باطل کے نرغے سے نکال دے۔ تو نے تو خود ہی فرعونوں کو تو نے کبھی فرعونوں پہ یا اللہ کسی کو مسلط نہیں کیا، تو فرعونوں پہ براہ راست مسلط ہوا۔ کسی کو تو نے پانیوں میں ڈبویا، کسی کو تو نے مچھر سے مروایا، کسی کو تو نے ہواؤں سے پٹوایا، کسی کو تو نے فرشتوں کی چیخ سے مروایا۔ اے مالک الملک، ہمارے فرعون بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، وہ خون کی ہولی کھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس امت کے خون کے سودے ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اے مولا مصر کے فرعون نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے، تو نے اسے پکڑ لیا تھا، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے مولا، پھر بھی ان کی چھری میں خم نہیں آیا اور ان کے خون کی پیاس بجھی نہیں ہے۔ اے مولا آج کا فرعون کہتا ہے جاؤ اپنے اللہ کو لے کرو، ہم تو تجھے لینے آئے بیٹھے ہیں اللہ۔ یہ ساری پنچایت اتنی شدید گرمی، سڑک پہ بیٹھے بھی اندر بیٹھے بھی تیرے ہی سامنے ہائے کر رہے ہیں، تو آ ہمارے ساتھ۔ بچہ پٹ کے ماں کو تو بلاتا ہے، بچہ مار کھا کے باپ ہی کو تو بلاتا ہے، یا اللہ جیسا کیسا بھی باپ ہو ایک دفعہ تو وہ بھی گلی میں نکل جاتا ہے۔ تو ہے ہی بڑا حسین میرے مولا، تو بڑا اچھا، تو بہت پیارا ہے یا اللہ، تو بڑا کریم ہے یا اللہ۔ ہم ہی گندے ہیں، ہم ہی گندے ہیں، مالک ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ آج کے شداد کہہ رہے ہیں، آج کے نمرود اور قارون کہہ رہے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو، تو آ میرے مولا۔ اے مولا کیا کریں
کہ آج کا مسلمان ہی تیرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے. کیا کریں؟ ہم اپنے دوست بھول گئے، دشمن بھول گئے، کی زندگی سے پیار کیا. تیرے محبوب کی محبوب زندگی کو یتیموں کی طرح دھکے دے دیے. آج تیرے محبوب کی یتیمی کی طرح اس کا دین بھی یتیم ہو کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے. مسلمان گلے لگانے کو تیار نہیں، تاجر گلے لگانے کو تیار نہیں، عورتیں گلے لگانے کو تیار نہیں، مرد تیار نہیں. اے یتیموں کے ملجا اور ماوا، اے یتیموں کے ملجا اور ماوا، جیسے تو نے اپنے محبوب کو یتیمی میں پال کے دکھایا، آج اس کے یتیم دین کو پال کے دکھا دے. آج کا مسلمان بھی کہتا ہے اسلام آج کا دین نہیں ہے. اے مولا تو آجا، تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے. تو آجا میرے اللہ، تیری کبریائی کو للکارا جا رہا ہے. یہ پیشاب پخانے کی غلیظ مخلوق تجھے للکار رہی ہے. یہ لوہے پر فخر کر رہی ہے، یہ راکٹ پہ فخر کر رہے ہیں، یہ سونے چاندی نے اندھا کر دیا ہے. اے اللہ، اے اللہ، یہ تیری دھرتی پہ چل کے بھول گئے کہ یہ دھرتی تو نے بنائی ہے. یہ تیرے دیے ہوئے وجود کو لے کر بھول گئے کہ وجود تو نے انہیں دیا ہے. یا اللہ، تیری دی ہوئی طاقت کو لے کر وہ یہ بھول گئے کہ یہ طاقت تو نے دی ہے. وہ تیرے بندوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. اے مولا، ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے، ان فرعونوں سے نجات دے دے، ان شدادوں سے نجات دے دے، ان قارونوں سے نجات دے دے، ان حامانوں سے نجات دے دے. میرے مولا، قارون نے صرف مصر لوٹا تھا، بنو اسرائیل لوٹا تھا، ہمارے قارونوں نے جگ لوٹ لیا. میرے مالک، تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں بچے ماؤں کی چھاتیوں سے بھوکے بلک بلک کے لگ کے سو جاتے. ان کے منہ میں ایک نوالا روٹی نہیں جاتی، ایک دودھ کا قطرہ نہیں جاتا. ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. قارونوں کے گھر سونے چاندی سے بن گئے، ان کے بیت الخلاء میں سونا لگ گیا. اے مولا کریم، تو کب ان قارونوں کو زمین میں دھنسائے گا؟ ہماری تو نظریں ہم تیرے اوپر ہیں، ہماری ضد ہے. میرے مولا، تو سامنے ہوتا ہم لپٹ جاتے تجھ سے، تیرے پاؤں میں گر جاتے. یا اللہ، تیرے پاؤں میں گر جاتے، تیری جھولی میں گرتے، تجھے رو رو مناتے، تجھے فریادیں کر کے مناتے سناتے. اے مالک، تو اب بھی شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ہم اب بھی تیری ہی گود میں گرے ہیں، تیرے پاؤں میں پڑے ہیں. مولا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کے باطل کو سزا دے. یا اللہ، یہ حد سے نکل چکا ہے، ان پر گرفت فرما. یا اللہ، ان پر گرفت فرما. یا اللہ، ان پر گرفت فرما. یا اللہ، انہیں دکھا دے کہ کبریائی شہنشاہی تیری ہے. مولا، اے وہ ذات جسے زوال نہیں ہے، ان پہ کرم کر دے جن کو زوال کھا گیا. اے وہ ذات جو ذلتوں سے پاک ہے، ان پہ کرم کر دے جو ذلت کے گڑھوں میں جا گرے. اے وہ ذات جو ہر زور سے پاک ہے، ان کی مدد فرما جو آج جرم ضعیفی کی سزا پا رہے ہیں، نافرمانیوں کی سزا پا رہے ہیں. اے مولا کریم، ہماری اللہ، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ سمجھ دے دے، انہیں عیاشی والے راستوں سے نکال لے. مالک، ان کے قدم مسجدوں کو اٹھنا ختم ہو گئے، یہ رقص گاہوں کو چل پڑے، یہ گانے بجانے کے عادی ہو گئے. ان کے ہاتھوں سے قرآن نکل گئے، ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ان کی زبانوں سے قرآن نکل گیا، ان کی زبانوں پہ گانے چڑھ گئے. ان کے قدم تیری راہ میں اٹھنا بند ہو گئے، ان کے قدم ناچ گانے پہ تھرکنے لگے. اے مولا، ہماری نسل ہمیں پاک کر کے واپس دے دے. ہم فقیر ہو گئے. مولا، جس قوم کا نوجوان آوارہ ہو جائے وہ قوم تو برباد ہو گئی، ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے. میرے مالک، تیرے سامنے فریاد ہے، ان سب کو ہدایت دینا تیرے بغیر ناممکن ہے. یا اللہ، اے اللہ، انہیں جنت کے شوق دے دے، دوزخ کے خوف دے دے. ہماری بچیوں کو پردہ دے دے. یا اللہ، جن بیٹیوں کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے تھے، آج اسی امت کی بیٹی میرے مولا سرے بازار گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے. یا اللہ، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والیاں بھی مسلمان. یہ کون سے دن آ گئے میرے مالک؟ یہ کیسی خزاں آئی ہے میرے مولا کہ جس پہ بہار آنا ہی بھول گئی ہے.
یہ کون سی رات آئی ہے میرے مولا جس پہ دن چڑھنا ہی بھول گیا ہے میرے مولا. اے مالک، اے مولا، ان برائی کے پھیلانے والوں کو سمجھے، ہدایت دے دے، یا ان کو ملیا میٹ کر دے مولا، ان کو برباد کر دے، ان کو برباد کر دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے. کوئی ابو بکر جیسا لے آ یا اللہ جو اس دھرتی کو کفر سے پاک کرے. کوئی عمر جیسا لے آ یا اللہ جو اس دھرتی کو ظلم سے پاک کرے. جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہاتا تھا. کیسے لوگ تھے مولا، تجھے نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ ہم پہ کون مسلط ہو گئے یا اللہ، جو ہمارے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی رقص کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے چولہے ٹھنڈے کر کے اپنی شراب کی محفلیں سجاتے ہیں مولا. یا اللہ ہم تیرے سامنے روئیں گے، فریاد کریں گے، فریاد کریں گے. آج اے جمعے کی نماز کے فرشتوں، آج تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. آؤ ہمیں ہمارا رب منا کے دو، ہمارا رب ہمیں منا کے دو. ہمیں پتہ ہے تم بھی کروڑوں میں بیٹھے ہو. آؤ آج ہماری دعا پہ آمین کہو. تم تو پاک پاکیزہ ہو، شاید تمہارا رونا ہی ہمارا رب سن لے. ہماری تو آنکھیں گندی، بول گندا، زبان گندی. ان فرشتوں کو بھی اجازت دے مولا، یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے روئیں، ہمارے سفارشی بنے. آج اس مسجد کے فرشتوں تم بھی شریک ہو جاؤ. امت کے غم پہ آج بیٹھ کے روو، تم بھی آنسو بہاؤ. اس مصیبت زدہ کی شاید رات کٹ جائے، شاید ان کی شام کٹ جائے، شاید ان کی خزاں پھر جائے. اے مولا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، کوئی عمر جیسا دے، کوئی عثمان جیسا دے یا اللہ، جس بے حیائی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے. ان بے حیاؤں کو حیا سکھا دے، یا ان کو زندہ درگور کر دے. انہیں زمین کے نیچے پہنچا جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں. یہ قابل معافی نہیں ہے میرے مولا. یا ان کو ہدایت دے دے، یا ان کو پکڑ دھسا. انہوں نے ہماری بچیوں کو ناچ پہ لگا دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ پہ لگا دیا. اے ہائے، تو نے موسیقی کو حرام قرار دیا. ان ظالموں نے اسے روح کی غذا کا ڈھنڈورا پیٹ کے مشہور کر دیا. اے مولا کوئی عثمان جیسا دے دے جو ہمیں حیا سکھا دے، جو ہمیں حیا سکھا دے. اس بے حیائی سے دھرتی کو پاک کر دے. اے مولا کوئی علی جیسا عطا فرما جس جہالت کی اندھیری رات پہ علم کا سورج چمکا دے. اے مولا آج ساری نسل کالجوں میں جا گری، یونیورسٹیوں میں جا گری، جہاں تیرا نام نہیں بتایا جاتا. یونیورسٹیوں میں تو نہیں بتایا جاتا، تیرے محبوب کو نہیں بتایا جاتا. آج ابو بکر کو دنیا نہیں جانتی، گانے والوں کو جانتی ہے، گانے والیوں کو جانتے ہیں، ناچنے والوں کو جانتے ہیں، ناچنے والیوں کو جانتے ہیں. اے مالک، یہ مذبح خانے گلی گلی میں کھل گئے. یہ سکول نہیں کھلے ہوئے، یہ کالج نہیں کھلے ہوئے میرے مولا. تیرے محبوب کی امت کے لیے یہ سارے مذبح خانے ہیں. یہاں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی مولا. تیرا نام نہیں پڑھایا جا رہا، تیری جنت کو نہیں بتایا جا رہا، تیری دوزخ کو نہیں بتایا جا رہا، تیری رحمت کو نہیں سمجھایا جا رہا، تیری بخشش کو نہیں سمجھایا جا رہا. تیرے محبوب کی زندگی کو کوئی نہیں بتانے والا، تیرے محبوب کی زندگی نہیں سمجھائی جا رہی. ہماری نسل پاگل ہو گئی، مال کے پیچھے دیوانی ہو گئی، لذتوں کے پیچھے فروخت ہو گئے، بک گئے. اے مولا علی جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے جو امت میں علم کے سورج چمکا دے. ہر نوجوان کے سینے میں قرآن اتر جائے، حدیث اتر جائے. اے مولا اس جہالت کو ختم کر. اے یا اللہ، اے مالک، اے مالک، اے رب جبریل، اے رب میکائیل، اے رب اسرافیل، اے رب الارضین والسماوات، ہمیں کوئی حسن جیسا دے. امت ٹوٹ گئی، جماعتوں میں بٹ گئی، فرقوں میں بٹ گئی، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے سے نفرتوں کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے. مسلمان کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے لگ گیا، مسلمان کو لوٹنے لگ گیا. اے اللہ، ہم امت نہ رہے، ہم فرقے بن گئے، گروہ بن گئے. کوئی حسن جیسا دے دے مولا، کوئی حسن جیسا دے دے مولا.
جو اپنا مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے، امت کو امت بنا دے۔ اے مولا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان فریادیوں کی فریاد سن لے۔ انہوں نے اس گرمی میں ہاتھ اٹھائے ہیں، کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، تیرا در کھٹکھٹایا ہے مولا۔ انہیں نحال کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، اس اہل محلہ کو خوشحال کر دے، آباد کر دے، اس پورے شہر کو، اس پورے ملک کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے میرے مولا، میرے مالک، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ اس ملک پہ اپنا کرم کر دے یا اللہ، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اس کی رگ رگ سے خون نچوڑ لیا گیا، اللہ آپ اس پہ رحم کر دے۔ اس کی یا اللہ بنیادوں میں 6 لاکھ شہداء ہیں مالک، معصوم بچے ہیں، ہائے ہائے، ہم ان 6 لاکھ سے قیامت کے دن بڑے شرمندہ ہوں گے مولا، جو اس کی حد بھی نہ پار کر سکے اور کافروں کی کرپانوں کا لقمہ بن گئے، راوی کی موجوں کو اپنا کفن بنا کے جا کر اس کی تہ میں سو گئے، مچھلیوں کے پیٹ میں جا کر قبریں بنا کے سو گئے، ستلجوں میں سو گئے، چناب کی موجوں نے ان کو لپیٹ میں لیا۔ ہم ان سے شرمندہ ہیں، انہوں نے اس امید پہ جانیں قربان کی تھی کہ یہاں تیرا بول زندہ ہوگا، تیرے نبی کا دین زندہ ہوگا۔ آج ان کی روحیں جب اس ملک کا طواف کرتی ہوں گی اور وہ دیکھتی ہوں گی کہ دین زندہ نہیں ہوا، پاکستان والوں نے دین ذبح کر دیا، ہائے ہائے، وہ کل کا اگر انہیں ہمیں پکڑ لیا تو ہم یا اللہ تجھے تو بعد میں جواب دیں، تیرے نبی کے پاس تو بعد میں پہنچیں گے، ہم تو ان 6 لاکھ کو بھی جواب نہیں دے سکیں گے، ان بیٹیوں کو منہ نہیں دکھا سکیں گے جن کی عزتیں نیلام ہو گئی، ان یا اللہ گھسیٹے گئے، ان کے وجود جلائے گئے، ان جوانوں کو جواب نہیں دے سکیں گے مولا، جن کی جوانیاں اس پہ قربان ہو گئیں، وہ آگ کا ایندھن بن گئے۔ اے مولا، آج سارا ظلموں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں معاف کر دے، اس ملک کے ظالموں کو معاف کر دے یا اللہ، کوئی ہدایت کی ہوا چلا دے، کوئی ٹھنڈی ہوا چلا دے، مدت سے لگ رہی ہے تیرے در پہ ہی ہماری اکھیاں یا اللہ، کوئی ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ ہم تو میرے مالک ہر آنے والے دل میں نیا غم دیکھتے ہیں، نئے غم کی خبریں سنتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ نکال کے باہر رکھ دے، تو ہے ہی بڑا سخی، تو ہے ہی سخیوں کا سخی، تو ہے ہی کریموں کا کریم۔ ربنا